اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ المومنون کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور بسم اللہ کو ملا کے ٹوٹل 119 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس میں تقریباً ٹوٹل 16 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ اہل ایمان کی کامیابی اور ان کی صفات، انسانی تخلیق کے 6 مراحل، بارش کے فوائد، جانوروں کے فوائد، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، انبیاء پر کفار کا اعتراض، حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کے واقعات کی طرف اشارہ، کفار کی غلط فہمی، اور اس میں ایک انتہائی اہم آیت بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں۔ خدا کی نعمات، کفار سے سوالات، عالم برزخ، میزان آخرت، اہل دوزخ سے گفتگو انسان کی تخلیق پہ مقصد نہیں ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنون کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن ملائکہ اس سے خوشیوں اور خوشبو کی بشارت دیں گے، اور جب اسے موت آئے گی تو نعمات خداوندی کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنون کی تلاوت کرے گا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اور جو ہر جمعہ کے روز تلاوت کرے گا وہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں محشور ہوگا، رہے گا۔ حدیث نبوی ہے، اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دریاؤں کا تذکرہ بھی ہے، تو ایک حدیث میرے سامنے گزری ہے اسی صورت کے ضمن میں، جہاں پہ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 دریا زمین پہ نازل کیے ہیں، مثلا دریائے میسون جو کہ ہندوستان میں بہتا ہے، دریائے جیہون جو کہ بلخ میں بہتا ہے، دریائے دجلہ و دریائے فرات جو کہ دونوں عراق میں بہتے ہیں، اور دریائے نیل جو کہ مصر میں رواں دواں ہیں۔ ان 5 دریاؤں کا ایک ہی چشمہ ہے جس سے جاری ہوئے ہیں، اور اس کا تذکرہ بھی یہاں ہے۔ اور جب ہم اس میں فضائل میں اور دیکھتے ہیں تو اس آیت کا جو آغاز ہے یہ وہ پہلی آیت کہ جو میرے مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پاک پیغمبر پہ ہاتھوں پہ آ کے سنائی تھی۔ 3 دن کے میرے مولا علی ہیں، جب رسول خدا نے کعبۃ اللہ سے لیا اور باہر آئے، اور باہر آ کے فرماتے یا علی مجھے کچھ سناؤ، تو پیغمبر کی جانب دیکھ کے مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ کہو تو تورات سنا دوں، کہو تو انجیل سنا دوں، کہو تو زبور سنا دوں، کہو تو قرآن مجید سنا دوں۔ 3 صحیفے نازل ہو چکے تھے، قرآن ابھی نازل ہوا ہی نہیں ہے، تو میرے مولا نے قرآن کریم کی تلاوت پڑھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی مجھے قرآن سناؤ، سرکار فرماتے ہیں قد افلح المومنون، بے شک مومن فلاح پا جائیں گے، مومن کامیاب ہو گئے، مومن جنتی ہو گئے۔ تو یعنی قرآن کے نزول سے پہلے جو قرآن پڑھ کے سنائے وہی جانشین رسول ہوتا ہے، وہ وصی پیغمبر ہوتا ہے۔ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس میں 6 انسانی تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں، اور خداوند متعال نے یعنی سلالہ سے لے کے نطفہ، نطفے کے لے کے مضغہ، مضغے سے لے کے عظام، عظام کے بعد لحم، اور پھر اللہ نے تخلیق انسانی کو خلق کیا ہے۔ تو یہاں جو یہ مراحل بیان ہوئے ہیں تو یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے، اور فقہی مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہی مسئلے کی جانب جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، اور بلکہ ایک عام بھی سوال ہوتا ہے، آج عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر حمل گرایا جائے تو اس کے اوپر دیت کتنی ہوگی، کفارہ کتنا ہوگا؟ تو میرے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہاں مولا نے تقریباً اس کی 4 یا 5 کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ اگر روح داخل ہونے سے پہلے جسے جنین کہتے ہیں اس کی دیت 100 دینار ہے، اور اگر نطفے سے لے کے 5ویں منزل تک یعنی گوشت بننے تک یہ جو تمام مراحل ہیں، 5 مراحل، یہ جنین کہلاتا ہے، اور اس کا خون بہا جو ہے اگر اس عالم میں یعنی یہ 4 مہینے سے پہلے حمل گرایا جائے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس کا کفارہ 100 دینار ہے۔ نطفے کے اسقاط کے بعد پھر 20 دینار، علقے کے بعد 40 دینار، مضغے کی 60 دینار، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے جب 100 تک پہنچتا ہے پھر آگے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 4 مہینے کے بعد حمل کو گرایا جائے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس کی دیت 100 دینار ہوگی۔ اور دینار کی ڈیفینیشن جو ہے مراجع نے توضیح المسائل میں یا دیگر معاملات میں وہاں بیان کی ہے۔ اب چونکہ یہاں ہم اکتفا کرتے ہیں تو عملیات کی جانب جب آتے ہیں سورہ مبارکہ مومنون میں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، اور انتہائی اہم مسئلہ بھی ہے، آج کل والدین اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ علماء سے پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ میرا بچہ جوا کھیلتا ہے، تاش کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اور بالخصوص شراب کے بارے میں
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ مومنون کا نقش لکھ کر انسان کے گلے میں ڈالیں کہ جو شراب پیتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں اس قرآن کی عظمت کے طفیل وہ شراب سے نفرت کرنے لگ جائے گا اور شراب کو بالکل چھوڑ دے گا۔ پھر ایک دوسرا عمل مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی سورہ مبارکہ المومنون کا نقش لکھ کر اس کے گلے میں ڈالیں، مولا فرماتے ہیں وہ نماز میں سستی نہیں کرے گا، وہ نماز اپنے وقت پہ پڑھے گا۔ اور آخری تیسرا عمل جو ہے عملیات میں، کہ اگر کوئی انسان مفلس ہے، یعنی دولت نہیں ہے، انتہائی پریشان ہے مالی حوالے سے، تو مولا فرماتے ہیں سورہ مبارکہ مومنون کا نقش لکھ کر انسان کے گلے میں ڈالیں، مفلسی دور ہو جائے۔